أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اور بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی بدولت ہمیں یہ دین ملا، یہ اسلام ملا اور اسوہ حسنہ ملا۔ اللہم صلی بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھے کہ توکل کہتے کس کو؟ توکل کہتے ہیں بھروسہ کرنے کو، اور شرعی اصطلاح میں توکل کہتے ہیں دنیا و آخرت کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھنا اور نقصان سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا، اس پر یقین رکھنا۔ ہمیں ہر طریقے سے یہ تربیت دی گئی ہے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اور یہ توحید کا ایک اہم باب ہے کہ ہمیں مصیبت کسی بھی طریقے سے آ جائے، کسی بھی طرح کی آ جائے، کسی بھی شکل میں آ جائے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے خیر الرازقین، بہترین روزی دینے والا اللہ ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے روزی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، اور ساری بھلائیاں اور ساری برائیاں سب اس کے ہاتھ میں، اور وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ ہر طرح کی بھلائی اس کے پاس ہے، ہر طرح کا فائدہ اس کے پاس ہے۔ تو لہذا ہمیں جب بھی ضرورت ہو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے جگہ جگہ قرآن میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے اللہ رب العالمین پر کن مواقع پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، کسی اور پر نہیں، اپنی دولت پر نہیں، اپنی عقل پر نہیں، اپنے علم پر نہیں، اپنے حیلے بہانے پر نہیں، اپنی ترقی پر نہیں، اپنی کامیابی پر نہیں، اپنی شہرت پر نہیں، اپنی صحت و تندرستی پر نہیں، اپنی دولت پر نہیں، اپنی گاڑی سواری پر نہیں۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، کوئی تمہارے آخر وقت میں فائدہ نہیں آ سکتا۔ فائدہ کوئی ہے، کسی کے پاس اگر فائدہ ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اسی لیے مومنوں کو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ لو لگانا چاہیے۔ اور فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ اور فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ آپ اللہ ہی پر بھروسہ کریں اور یہ کہیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے لیے معاون ہے، اللہ میرے لیے مددگار ہے، اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ یہ کہہ دیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا۔ اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔
اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے یا اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور فرمایا انصرکم اللہ، تو کسی بھی جگہ ہو ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، چاہے وہ فیصلے کا ٹائم ہو، فیصلہ کرنا ہو، یا یہ کہ جہاد میں ہو، یا یہ کہ ہجرت اور سفر میں ہو، یا یہ کہ کوئی اور بھی اگر آپ وعدہ کرتے ہو تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ کیا کہ بھائی میں آپ کا قرضہ واپس کر دوں گا انشاءاللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ یہ کہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کوئی ارادہ کامل کر لیں تو آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ دیکھو اہل ایمان کے نزدیک اور اہل کفر کے نزدیک صرف اسی ایک چیز کا فرق ہے۔ اہل کفر کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے اسباب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن مومن کا کیا ہے؟ اس سے ایک قدم آگے کہ دنیا کے اسباب تو استعمال کر لیا، اس کے بعد یہ دعا ہے کہ اے اللہ اب تو ہی میری مدد فرما، یہ ہے بھروسہ۔ تو اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اب اس کے بارے میں وہ آئے گی باتیں، اس کی ضرورت کیوں ہے، توکل کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر ہم توکل کریں تو ہمارے مشکلات، ہماری پریشانیاں، ہمارے ٹینشن، ہماری ڈپریشن، ہماری اکنامک، ہماری پڑھائی، ہماری ترقی، ہمارا جاب، بزنس، کاروبار، گھر کے معاملات، سوشل معاملات، سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ سارے اسباب اختیار کریں، جو جائز اسباب ہیں وہ آپ اختیار کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں اور کہیں اے اللہ اب تیری ہی مدد چاہیے، اگر تو نے مدد نہیں کیا تو میرا یہ کام فیل ہو جائے گا۔ بس اتنا کہنے کی ہے تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے مسئلے، آپ کے لیے آپ کے فائدے کو آسان بنا دے گا، مشکلات ایک دم آسان ہو جائیں گی، پریشانیاں ایک دم کافور ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں روایت کیا مسند میں، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو حق توکلی، ایسا بھروسہ کہ جیسا کرنا ہے، ایسا یقین، ایسا ایمان اللہ پر رکھو تو جیسا اس کا حق ہے تو تمہیں بھی روزی ایسے ہی اللہ نوازے گا جیسے پرندوں کو نوازتا ہے۔ پرندے صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں گھونسلوں سے، لیکن شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ تو دیکھو توکل کا مطلب اس سے، اس حدیث سے بھی توکل کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر وہ توکل کرتے ہیں، ایمان یقین رکھتے ہیں پرندے، لیکن گھونسلے میں نہیں بیٹھے رہتے، وہ پیڑوں پہ نہیں بیٹھے رہتے، وہ دانے کو چننے جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے آسان کر دیتا۔ تو ایسے ہی ہے کہ توکل تو اللہ پر آپ کو کرنا ہے اور اس کے ساتھ ویسے ہی محنت کرنی ہے جیسے پرندے کرتے ہیں، اور پھر ایمان بھی ویسے ہی اللہ پر رکھنا ہے جیسے پرندے رکھتے ہیں۔ تو تمہیں کبھی اللہ رب العالمین بھوکا نہیں چھوڑے گا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں رکھے گا، ناکام نہیں کرے گا، نامراد نہیں کرے گا، ہمیشہ انشاءاللہ آپ کے لیے سکسیس رہے گی، کامیابی رہے گی۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، لیکن سارے اسباب کو اختیار کرنا ہے، سارے اسباب کو۔ دیکھو اس کا مفہوم سمجھنا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے نکلتے ہیں، آپ غار ثور میں چھپتے ہیں، راستہ الگ سے لیتے ہیں، عام راستہ چھوڑ کے پتہ کرتے ہیں، گھر سے نکلنا ہے، تب بھی اللہ اگر چاہتا تو ان کو ویسے ہی نکال دیتا، لیکن حضرت علی کو اپنے بستر پہ لگاتے ہیں،
سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھتے ہیں، پھر وہ مٹی لے کر ان کے اوپر پھینکتے ہیں، یہی اسباب ہے، یہی سبب ہے۔ مٹی اٹھایا، کفار کے اوپر پھینک دیا، جو لوگ محاصرہ کر رہے تھے رات بھر سے، اور ان کی نظروں کے سامنے سے نکل گئے۔ یہ ہے، اسے کہتے توکل۔ توکل یہی ہے کہ پھر غار ثور میں گئے، وہاں پر بچنے کے سارے راستے اختیار کر رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، پتہ کر رہے ہیں کہ کیا حال چال ہے، کیا باتیں چل رہی ہیں، راستہ بدل رہے ہیں۔ تب اللہ کے اوپر بھروسہ ہے کہ اللہ تو ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اور غار ثور میں یہی توکل ہے کہ غار ثور میں کفار مکہ تلاش کرتے ہوئے آپ کو آ گئے، اگر وہ اپنے پیروں کو دیکھ لیتے تو حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول دکھ جاتے، لیکن آپ نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی ہے توکل۔ توکل یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہو پھر کفار سے ڈرتے رہو، میدان میں اترنا ہے، یہ توکل ہے۔ 1000 کا لشکر ہے، مسلمان 313 ہیں، تیاری نہیں ہے، اسلحے نہیں ہیں، ہاتھ خالی ہیں، نہتے ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، سواری نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے توکل کا راستہ کیا سکھایا؟ میدان جنگ میں گئے، سامنا کرا اور پھر سجدہ کیا، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ آج ختم ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ ہے توکل۔ گھر پہ بیٹھ کے فتح کی دعا نہیں مانگی جاتی ہے، دشمن کے سامنے میدان جنگ میں ہو تب دعا مانگتے ہیں، یہ ہے توکل، اسی کو کہتے ہیں توکل۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل کے اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے، نہیں، یہی توکل ہے کہ آپ سارے اسباب استعمال کریں اور آپ کے پاس ایمان ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ ہے کہ اے اللہ اگر تو فائدہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور اگر تو نقصان دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھلائی نہیں دے سکتی۔ یہی توکل ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ جو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک دے پوری دنیا نہیں دے سکتی، ڈاکٹر زندگی نہیں دے سکتا، دوائیں صحت نہیں دے سکتی، ہاسپٹل آپ کو بچا نہیں سکتے، اور پوری دنیا اگر اللہ رب العالمین چاہ لے کہ آپ کا خاتمہ ہے، آپ کے لیے موت ہے، تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو لہذا اللہ پر ہمیں توکل کرنا چاہیے، اور یہ خاص طور سے یہ 3 آیت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ بھلائی دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ برائی یا مصیبت یا آفت یا پریشانی میں ڈالنا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا، کسی کے پاس اس کی طاقت نہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا، سورہ فاطر آیت نمبر 2، مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر اللہ اپنی رحمت دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اپنی رحمت روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اگر ایمان ہو جائے مسلمانوں کے اندر تو یقیناً ویسے ہی شان و شوکت ہوگی جیسے صحابہ کرام کی ہوئی تھی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ تیسری آیت سورہ ہود آیت نمبر 6 میں کہ زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمہ لکھی ہوئی ہے، اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ سب کو روزی دے کر رہے گا۔ تو جب یہ بات پکی ہے کہ اللہ روزی دے گا تو اچھے اسباب اختیار کریں، دین کو نہ چھوڑیں، شیطان کے پیچھے نہ پڑیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں دن بھر اگر محنت کیا تو مجھے 5000 ملیں گے، یا میری زندگی میں اتنا لکھا ہے، تو اس کے لیے آپ غلط راستہ کیوں اختیار کریں، غلط طریقہ کیوں اختیار کریں، شیطان کی پیروی کیوں کریں؟ آپ سچا اور اچھا بن کر رہیں، اللہ پر بھروسہ کریں، سارے اسباب اختیار کریں، تو یقیناً اللہ رب العالمین
آپ کو اپنے فضل و کرم سے ضرور نوازے گا۔ اور ہمیں بھی مصیبت میں وہی دعا پڑھنی چاہیے جو انبیاء کرام نے پڑھا ہے۔ انبیاء کرام جب بھی مصیبت میں پھنستے تھے تو کس پر بھروسہ کیا؟ اللہ پر بھروسہ کیا۔ جہاں سارے اسباب ختم ہو جائیں یا سارے اسباب آپ کو مل جائیں، تب آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تو یوں ہی نہیں بیٹھے رہے، بلکہ ایک امید تھی، اور وہ امید کیا ہے؟ کہ اللہ بچا سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، وہی اس مصیبت سے نجات دے سکتا ہے، اسی نے اسی مصیبت میں گرفتار کیا ہے تو اس مصیبت سے چھٹکارا بھی وہی دلائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری توحید کا واسطہ، تیری یکتائی کا واسطہ، تو تنہا ہے، اکیلا ہے، قادر مطلق ہے، میں ظالم ہوں، تو پاک ہے، مجھے معاف فرما، اس مصیبت سے نجات دلا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا سنی اور آپ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام، پوری دنیا آپ کی دشمن ہے، منجنیق سے، توپ سے آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اس وقت بھی آپ نے کس کو یاد کیا؟ پیچھے دشمن ہے، سامنے آگ ہے، اور آگ میں آپ کو ڈالا جانا ہے، ساری چیز کی خبر ہے، آپ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اے اللہ، یہ دشمنوں کا لشکر اور یہ آگ کی گرمی اگر ان دونوں کو قابو میں کر سکتی ہے تو اے اللہ وہ تیری ذات ہے۔ آپ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اے اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، تو ہی بہترین کار ساز ہے، بہترین کار ساز ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسی آیت سے میں بتاتا ہوں، ایک ڈاؤٹ ہے، وہ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگو گے تو قبول ہوگی کیا؟ ہاں بھائی ہوگی۔ بولے نہیں، دنیا میں کیسے؟ جج کے پاس جاتے ہیں نا تو بیچ میں ایک وکیل کرتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ جج سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی بات کو پورے لاجیکلی طور پہ پروف کر سکتے ہیں تو آپ بغیر وکیل کو رکھے اپنی بات کہہ سکتے ہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے وکیل رکھنا۔ وکیل رکھتے اس لیے ہیں کہ کسی کو قانون پورا پتہ نہیں ہے اور نہ وہ قانون کی ٹرمینولوجیز کو سمجھا سکتا ہے، تو اس لیے وکیل رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس میں ماہر ہیں تو آپ رکھیے۔ لیکن یہ جو مثال دی جاتی ہے کہ جج کے لیے وکیل چاہیے، تو بھائی جج کے لیے وکیل اس لیے رکھا جاتا ہے، وکیل کم جانتا ہے، اس کو معلومات کم ہے، وہ نہیں جانتا آپ کا میٹر کیا ہے، آپ کا ایشو کیا ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کا لفڑا کیا ہے، آپ کا لڑائی کیا ہے، اسے یہ سب چیز کی نہیں خبر ہے، اسے کوئی بتائے گا تب اسے پتہ چلے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین تو وہو علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کو، اللہ کے لیے دنیاوی مثال دینا یہ کفر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، تمہارے اشاروں کو جانتا ہے، پتا کب گرتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اسے کیا کرنے کی ان سے ضرورت ہے؟ جج کو تو کم معلومات ہوتی ہے، وہو علیم بذات الصدور، وہ تو علام الغیوب ہے، غیب کا جاننے والا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ وکیل کا واسطہ دیتے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں واضح ہو گیا ہے، حسبنا اللہ، اے اللہ تو ہی بہترین ہے، ہمارے لیے مددگار ہے، ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین وکیل ہے، بہترین کارساز ہے۔ لو، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی جج ہے، اور اللہ ہی وکیل ہے، اور بہترین وکیل ہے، تب دوسرے وکیل رکھنے کی ضرورت نہیں۔ دعاؤں میں کسی کا واسطہ نہیں چاہیے، دعاؤں میں اللہ رب العالمین سب کی سنتا ہے، ظالم کی بھی سنتا ہے، کفار کی بھی سنتا ہے۔ آپ تو اہل ایمان میں سے ہیں، آپ ضرورت ہے کہ سچے دل سے اللہ کو پکاریں اور سچے دل سے اللہ کی گواہی لگائیں۔ توکل کا ایک اعلیٰ مثال
کئی مثال ہیں، وہ بیان کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین تھے، بیزنطین کی جنگ ہوئی، یعنی عیسائیوں اور مسلمانوں کے اندر جنگ ہوئی، بیزنطینی لوگوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی، عیسائیوں کی تعداد 1,00,000 تھی۔ اس میں شرحبیل تھے، ابو عبیدہ بن الجراح تھے، اور خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے۔ تو انہوں نے بھیجا کہ ہماری لشکر چھوٹی ہے، دشمن کی لشکر بڑی ہے، دشمن کا لشکر اس کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لشکر سے کچھ نہیں ہوتا، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، ہیڈ کاؤنٹ سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ پر بھروسہ کرو اور ان کا سامنا کرو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے، وَعَلَيْهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر ہی بھروسہ کرو اور اللہ کا نام لے کر ان سے سامنا کرو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان غالب آ گئے، اور سارے دشمنوں کے لشکر 1,00,000 تھے، وہ ایسے بھاگ رہے تھے جیسے موت ان کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ تو یہ ہے بھروسہ کرنا اللہ رب العالمین پر۔ ہمیں ہمیشہ توکل رکھنا چاہیے۔ ہم کوئی کاروبار کر رہے ہوں، سارے کام ہیں، دکان کھل گیا، شو روم کھل گیا، لیکن پھر یہ دعا کریں اللہ تو ہی برکت عطا فرما، تو ہی رحمت عطا فرما، گھاٹے سے خسارے سے تو ہمیں بچا لے۔ کوئی بھی طالب علم ہے، وہ محنت کر رہا ہے، امتحان کی تیاری کر رہا ہے، تیاری کرے، لیکن آخر میں وہ یہی دعا کرے اے اللہ جو کچھ میری طاقت میں تھا وہ تو میں نے کیا، اب تیرا فضل و کرم چاہیے، تو ہی کامیابی عطا فرما۔ آپ کوئی بھی سفر کر رہے ہوں تو آپ سارے اسباب کو اختیار کریں، اے اللہ سارے اسباب تو اختیار کر لیا، لیکن اب اس سفر کو تو ہی کامیاب بنا، تو ہی فائدہ دینے والا ہے، تیری ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہمیں اپنے بھلائیوں سے محروم نہ کر، یہ آپ دعا کریں۔ تو یہ ضروری ہے۔ تو لہذا دنیاوی سارے امور میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہر وقت یہ دھیان میں رہے، دماغ میں رہے کہ دنیاوی اسباب تو ایک ثانوی چیز ہے، مومن کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں اور اسی پر ایمان رکھیں، اور یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ رب العالمین چاہے، اور اگر کوئی بھی طاقت آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی جب اللہ رب العالمین روک دے۔ تو لہذا یہ دماغ میں اپنے بٹھا لیں تو انشاءاللہ ہمارے بہت سے مشکلات، بہت سی پریشانیاں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے آسان کر دے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے اور اس پر ایسا ہی بھروسہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے کہ پرندے کرتے ہیں، اور پرندے بھوکے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں۔ تو اے اللہ ہمارے بھی مسائل اور مشکلات کو تو ایسے ہی آسان کر دے کہ جب ہم خالی ہاتھ لوٹیں تو اپنا فضل و کرم، رحمت و برکت ہمارے دامن میں بھر دے اور ہمیں کبھی خالی نہ لوٹا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔